نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں قیامت تک کے لیے درود اور سلام ہو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوسرے افراد کے ساتھ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے مشرف ہو کر یثرب واپس آئے تو ان کے جوش ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ان کی بھرپور جوانی کا زمانہ تھا، لیکن ان کے دل میں اگر کوئی امنگ تھی تو یہی کہ مشرکین کے بتوں کو پاش پاش کر ڈالیں اور یثرب کہ بچے بچے کا سر آستان اسلام پر جھکا دیں۔ چنانچہ جب ان کے پڑوسی اور ایک جدی خاندان بنو سلمہ کے مسلمان نوجوانوں نے اپنے قبیلے کے بتوں کو توڑنے کے لیے نکلے تو حضرت معاذ بن جبل ان میں پیش پیش تھے۔ خاندان بنو سلمہ کے رئیس عمرو بن جموح کو بت پرستی سے بے انتہا شغف تھا۔ انہوں نے لکڑی کا ایک بت بنا کر اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، وہ صبح و شام اس کی پرستش کیا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل اور خاندان بنو سلمہ کے دوسرے مسلم نوجوانوں نے عمرو بن جموح کو اپنے بت سے متنفر کرنے کے لیے ایک پرلطف ترکیب سوچی۔ وہ رات کو عمرو کا بت باہر لے جاتے اور گندگی سے بھرے ہوئے کسی گڑھے میں پھینک دیتے۔ عمرو صبح بیدار ہوتے اور بت کو اپنی جگہ نہ پاتے تو سخت پریشان ہوتے اور اس کی تلاش کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوتے۔ جب مل جاتا تو اس سے نجاست دور کرتے، نہلاتے اور خوشبو لگا کر اپنی جگہ لا کر رکھ دیتے۔ جب آئے دن یہی قصہ ہونے لگا تو وہ تنگ آ گئے۔ ایک رات سونے سے پہلے بت کے گلے میں تلوار لٹکائی اور کہنے لگے، واللہ میں نہیں جانتا کون تیرے ساتھ یہ گستاخی کرتا ہے۔ اب تلوار تیرے پاس ہے، اپنی تلوار سے آپ اپنی حفاظت کرنا۔ نوجوانوں نے بت کی گردن میں تلوار لٹکی دیکھی تو بہت لطف اندوز ہوئے، تلوار کو اتار کر اپنے قبضے میں کر لیا اور بت کو ایک مردہ کتے کے ساتھ باندھ کر نجاست سے بھرے ہوئے ایک کنویں میں لٹکا دیا۔ صبح کو عمرو نے بت کو تلوار سمیت غائب پایا تو سٹ پٹا کر اس کی تلاش میں نکلے۔ جب بت کو مرے ہوئے کتے کے ساتھ گندگی کے کنویں میں لٹکا دیکھا تو معاً ان کی چشم بصیرت واہ ہو گئی اور بت پرستی سے سخت نفرت ہو گئی۔ گھر کی طرف واپس آ رہے تھے کہ ایک مسلمان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ملامت کی کہ آپ نے خواہ اپنے آپ کو نشانہ تمسخر بنا رکھا ہے۔ بھلا یہ بت جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے کسی کو کیا نفع یا ضرر پہنچا سکتے ہیں؟ عمرو بن جموح کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اسی وقت قبول اسلام کا اعلان کر دیا۔ آپ کو قرآن و حدیث سے بڑا شغف تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی قرآن پاک کو حفظ کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے جو بات سنتے ان کو خرے جاں بنا لیتے تھے۔ تحصیل علم کے شوق کی یہ فراوانی تھی کہ سفر و حضر اور خلوت و جلوت ہر حال میں فیضان نبوی سے بہریاب ہونے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی ایسی تڑپ تھی کہ نہ صرف عہد رسالت کے تمام غزوات میں سرفروشانہ شریک ہوئے بلکہ حضور کے وصال کے بعد بھی قریب قریب ساری بقایا زندگی میدان جہاد میں گزاری۔ زہد و اتقا کا یہ حال تھا کہ رات کا بیشتر حصہ خصوصاً پچھلی رات عبادت اور ذکر الہی میں گزارتے۔ یمن کی امارت سے واپس آئے تو تمام مال و اسباب حتیٰ کہ اپنا کوڑا تک خلیفۃ الرسول کی خدمت میں پیش کر دیا، حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہدایہ قبول کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ سیدنا ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل کا شمار خیر البشر
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت عظیم المرتبت جانثاروں میں ہوتا ہے۔ وہ ایک طرف تو راہ حق کے ایک پرجوش مجاہد اور گوناگوں محاسن اخلاق کا پیکر جمیل تھے، تو دوسری طرف علم و فضل کا ایسا مجمع البحرین تھے کہ ایک دنیا کے فیوز علمی سے بحریاب ہوتی تھی اور ان کو عالم ربانی، کنز العلماء اور امام الفقہاء کے القاب سے یاد کرتی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج سے تھا اور وہ اس کی ایک شاخ عدی بن سعد کے چشم و چراغ تھے۔ حضرت معاذ شہاب تھا اور بعض یثربیوں سے کچھ عجیب باتیں سنی۔ انہوں نے معاذ کو بتایا کہ مکہ میں ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں جو شرک اور بت پرستی کی مذمت کرتے ہیں اور لوگوں کو خدائے واحد کی پرستش کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ نوجوان معاذ کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیم عطا کی تھی۔ وہ ان باتوں سے بڑے متاثر ہوئے۔ نبوت کے 12ویں سال جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے داعی اول کی حیثیت سے یثرب تشریف لائے اور لوگوں کو دعوت توحید دینی شروع کی، تو حضرت معاذ فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کی سعادت عظمیٰ سے بحریاب ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 18 برس تھی۔